صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليها. لیکن کیسے میں اپنے آپ کو یہیں سے وہ نور مہیا کروں جو صراط کے راستے کو مجھے طے کرائے گا. ان چیزوں کو اپنے اندر سے جانے وہ دور کرے نا. اب لباس پہ جب کوئی گندگی یا نجاست لگی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نجاست کو پاک کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں. وہ نجاست چلتے رہیں گے, لوگ آپ سے متنفر ہوتے رہیں گے. لیکن جو اندر نجاستیں بھری ہوئی میں نے, اندر جو اپنی ذات کو بھرا ہوا ہے, وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں کو کیا کہا, شاگردوں کو, وزیروں کو, کہ پیاز اور لہسن کو رکھا, تھیلے میں ڈالا, کہا اس کو لے کے کافی دن تک چلتے رہو. چلتے 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 کیا ہوا, بو اس میں سے آنا شروع ہو گئی, تعفن کی بو آنا شروع ہو گئی. تو اس نے صرف یہی بتانا تھا, یہ جو تم اپنے دل کے اندر کینہ اور بغض لے کے گھومتے رہتے ہو, یہ بیسیکلی تمہارے اندر بو تعفن کو ایجاد کر رہا ہے. اب جس دل کے اندر کینہ ہو, بغض ہو, آپ کہاں امنیت پیدا کر پائیں گے اپنے لیے؟ اب ہر وقت اسی کے اندر ہے. یہ سامنے جس سے کینہ رکھتے ہیں اس کو نیچے دکھانا چاہیں گے ساری زندگی. اور افسوس ہے کہ کینہ اور بغض ہی تھا جس نے اسلام کو سب سے بڑا نقصان دیا. سب جانتے تھے. خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ جو امیر المومنین کے پاس 12 خصوصیات تھیں, اگر ان میں سے ایک بھی آل خطاب کے پاس ہوتی تو پرواز کرتے رہتے ساری زندگی. جانتے تھے مگر کینہ, بغض بر دشمنان اہل بیت بے شمار. کتنے لوگ آئے اسلام حاصل کرنے اور رسول خدا کے بعد سوال پوچھے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے, جواب نہیں دے پائے. کہاں بھیجا؟ ایک ہی در تھا جہاں بھیجتے تھے, جو باب علم تھا. جانتے تھے کہ خود کہا کہ اگر نہیں ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. مگر کیا چیز تھی؟ ہارون رشید کیا کہتا ہے اپنے بیٹے کو, کہ اس کا بیٹا اس کو کہتا ہے کہ آپ اتنا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں, درود بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد, آپ اتنی تعظیم کرتے ہیں, وہ آتے ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو آپ ان کا حق دے کیوں نہیں دیتے, حکومت کیوں نہیں دے دیتے؟ تو اس نے کہا, تلوار نکال لی, کہا اگر اس کے لیے اگر تم بھی میرے سامنے آئے تو تمہاری گردن بھی کاٹ دوں گا. کیوں؟ کہ ملکوتیت, حکومت کا بغض. حکومت سب جانتے ہیں, ہستیوں کو جانتے ہیں, مگر اندر ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی اور اتنی خطرناک تھی کہ ان کو ہلاک کر دیا. امام موسیٰ کاظم کو کس نے, ان کے اپنے چچا کے بیٹے نے جا کر خلیفہ کو بتایا کہ تعجب کی بات ہے, ایک حکومت میں 2 کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر تو لوگ ادھر مراجع کرتے ہیں. یعنی بکس بس ڈال دیا تو امام کو جو ہے زندان کر دیا گیا. وہی عامل بنا امام کو شہادت کا. آج میں جتنے اچھے عمل کر لوں, جتنی اچھی باتیں کر لوں, لیکن میرے اندر کینہ ہے, میرے اندر بغض ہے, میں پوری زندگی کوشش کرتا رہوں گا آپ کو نیچے دکھاؤں کس طریقے سے. کن چیزوں کی وجہ سے میں آپ کو نیچے دکھا رہا ہوں؟ دنیا, جس دنیا نے رہنا ہی نہیں ہے اس پہ میں کینہ لے کر روز قیامت میں کیا لے کے جاؤں گا؟ رسول خدا کے آگے کیا چیز پیش کروں گا؟ امنیت نہیں ہے. دنیا اہمیت ہے. شخص کہتا ہے کہ بہت قیمتی ایک انگوٹھی ملی رسول خدا کی رسالت کے بعد, بہت قیمتی, مدینہ میں اس کو انگوٹھی ملی, ڈھونڈتا رہا اس کو, مالک یہودی کی انگوٹھی تھی, پہنچ گیا ڈھونڈتے اس کو واپس کہ یہ تمہاری انگوٹھی. کہا تم جانتے ہو اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہا میں جانتا ہوں, یہ بہت مہنگی ہے, اس کی قیمت ہے. تو کہا تو تم نے اس کو, کہتا ہے اور کیا تمہاری فائنینشیل حالت یا تمہاری مالی حالت بہت اچھی ہے؟ کہا نہیں, میری حالت بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کہا تم نے اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کیوں نہیں کی؟ کہا یہ خیال آیا تھا میرے ذہن میں کہ میں اس کو بیچوں اور اپنی مشکل کو حل کر لوں, لیکن ایک اور خیال آیا. کہا روز قیامت ہوگا, رسول خدا کے ساتھ حضرت موسیٰ بیٹھے ہوں گے, حضرت موسیٰ کہیں گے رسول خدا سے کہ میری امت کے ایک شخص کی انگوٹھی کو آپ کے ایک امت کے شخص نے بیچ ڈالا. میں نہیں چاہتا کہ رسول خدا وہاں سر جھکائیں. آپ سوچ, دقیق ہے معاملہ بہت, یعنی
بہت مائکروسکوپ سے دیکھا جا رہا ہے, ایک ایک جملہ دیکھا جا رہا ہے, ایک ایک سوچ دیکھی جا رہی ہے. تم کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو بہت دیندار ہو, تم بہت سمجھتے ہو اپنے آپ کو پرہیزگار ہو, تم سمجھتے ہو اپنے آپ کو یہ, تم سوچتے کیا ہو, تم سوچ کیا رہے ہو؟ عزیزان محترم, یہ وہ رکاوٹ ہے کہ جو کبھی بھی امنیت برداشت نہیں. آپ خود تصور کریں, میں سادی سی بات کرتا ہوں عزیزان محترم, مطلب میں نے پہلے بھی آپ کی عرض کیا کہ میں ادنا سے طالب علم ہوں, مجھے آتی بھی نہیں بھاری بات کرنا کوئی زیادہ. سادی سی بات ہے کہ ایک چیز کے بارے میں میرے اندر الجھن ہو, میں اس الجھن میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا. اور اگر یہ کینہ اور بغض اور یہ حسادت, اگر میں حسد کرتا ہوں, یہ جلا دیتی ہے میرے کو. ہر وقت میرا ذہن اسی میں سوچ رہا ہے, میں کہیں بھی گھومتا رہوں, میں چلتا رہوں, میں پھرتا رہوں, میں اپنے آپ کو